امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس موضوع کو ہم ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ کہانی بدلے زندگانی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اسے سمجھ لے انسان تو وہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھے۔ یہ کہانی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ منسوب ہے، اور اس میں وہ اپنے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ ذرا مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر جاؤ اور جا کے دیکھو کہ مارکیٹ کے اندر کس طرح کا لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو قصاب ہیں مارکیٹ کے اندر ان کو جا کے چیک کرو کہ کیا وہ اپنے وزن کے مطابق، تول کے مطابق چیزیں ٹھیک فروخت کر رہے ہیں، گوشت اتنا ہی دے رہے ہیں، کہیں تول کے اندر، وزن کے اندر کوئی ہیرا پھیری تو نہیں کر رہے۔ اب محمود غزنوی کا بھائی مارکیٹ کے اندر جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ وہاں پہ کیا دیکھتا ہے، جب وہ پہلے دکاندار سے ملتا ہے، پہلے قصاب سے ملتا ہے، تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وزن کے اندر کمی کر رہا ہے، یہ پیسے زیادہ لے رہا ہے لیکن اس کے باوجود گوشت کے وزن میں کمی کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا تول ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، اور اس نے وہ سوال اس قصاب سے کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو اس قصاب نے کہا مت پوچھیے، میں اتنا تنگ ہوں اپنی زندگی سے، حالات سے، معاملات سے، کہ کبھی کبھی تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ اسی چھری سے جس سے میں گوشت کاٹتا ہوں، اگر میں اسے اپنے آپ کو مار کے اپنی جان ختم کر دوں تو میں اس تنگی اور اس تکلیف سے آزاد ہو جاؤں۔ اس بادشاہ کے بھائی نے اس کی بات کو غور سے سنا، اور اس کے بعد آگے چلا گیا۔ اب وہ دوسری دکان پہ پہنچتا ہے جہاں پہ ایک اور قصاب گوشت فروخت کر رہا تھا۔ اس نے تھوڑا غور کیا، دیکھا، وزن کیا، چیک کیا، تو پتہ چل گیا کہ یہ بھی تول کے اندر کمی کر رہا ہے۔ تو دوسری دکان کے اوپر بھی اس نے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا کہ قصاب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مت پوچھیے، بہت تنگی میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، بیماریاں، ہاریاں، مسائل، پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، اور زندگی ایسے ہے کہ اس جینے سے تو بہتر ہے میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اب بادشاہ کا بھائی تیسرے قصاب کے پاس جاتا ہے اور جا کے اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا تول، اس کا وزن کا پیمانہ، وہ ترازو بالکل ٹھیک تھا، اور وہ بالکل برابر تول کر، وزن کر کے گوشت فروخت کر رہا تھا۔ اس نے وہی سوال اس سے کیا، اور اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ، میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، جتنی اس کی نعمتوں اور رحمتوں اور نوازشوں کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے مجھے دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی عطا کی ہے، اس نے مجھے سکھ دیا ہے، چین دیا ہے، مجھے صحت عطا کی ہے، میری اولاد، گھر بار سارے بہت مطمئن ہیں اور بہت خوش ہیں، اور کاروبار بھی الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو بادشاہ کا بھائی یہ سارا عمل دیکھ کے واپس محل میں آ جاتا ہے، بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسے پورے دن کا احوال بتاتا ہے، اور اسے یہ کہتا ہے کہ دو ایسے قصاب تھے جو وزن کے اندر ہیر پھیر کر رہے تھے، جبکہ ایک ایسا تھا جو بالکل صحیح طریقے سے وزن کر کے گوشت فروخت کر رہا تھا۔ اب بادشاہ نے اسے یہ کہا کہ جب ہیر پھیر کر رہے تھے، تول کے اندر کمی کر رہے تھے، پورا گوشت فروخت نہیں کر رہے تھے، پیسے زیادہ لے رہے تھے اور چیز کم دے رہے تھے، تو آپ نے انہیں کیوں نہیں گرفتار کیا، کیوں نہیں پکڑا تاکہ ہم انہیں زندان میں ڈال سکیں؟ تو ساتھیوں یہاں پہ بادشاہ کے بھائی نے جو جواب دیا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ بہت قابل غور ہے۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں تو شاید بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں اور بہت سارے مسائل سے ہم بچیں۔ اس نے کہا ان لوگوں کو سزا دینے کی کیا ضرورت ہے جو پہلے ہی سزا سے گزر رہے ہیں؟ تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں، وہ وزن میں کمی کر رہے ہیں، وہ پیسہ زیادہ لے رہے ہیں، چیز کم دے رہے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے وہ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو سمیع اور بصیر ہے، جو ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو سنتا ہے، وہ ہستی جو کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، وہ خود ان سے حساب کتاب کر رہا ہے، اور اس نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا سکھ، چین، سکون اور راحتیں جو ہیں وہ چھین لی۔
خود اپنے اس عمل کی وجہ سے اس اذیت کا شکار ہیں، اس تکلیف کا شکار ہیں کہ وہ زندگی سے بیدار ہو چکے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بندہ اللہ کے احکام پہ ٹھیک تول رہا ہے، ٹھیک تقسیم کر رہا ہے، حلال طریقے سے عمل اپنا سارا کر رہا ہے، تو اس کے اندر سکھ ہے، خوشی ہے، نعمتیں رحمتیں اس کے ارد گرد ہیں۔ تو یہ عمل سارا بتانے کے بعد اس نے کہا کہ ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود سزا سے گزر رہے ہیں، اور یہ سزا کہیں زیادہ شدید ہے جو سزا ہم نے انہیں زندان میں دینی تھی۔ تو ساتھیو، یہاں پہ ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح کے معاملات ایسے کر رہے ہیں جس کے اندر ناپ تول کا معاملہ آتا ہے، تو ناپ اور تول کے اندر کبھی کمی نہ کریں، کیونکہ اس پہ اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن کریم کے اندر بھی بتایا ہوا ہے کہ ناپ اور تول کو برابر رکھو، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو اللہ کے احکام کو اگر ہم پورا کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کرے گا؟ ہمیں تسکین قلب عطا کر دے گا، ہمیں خوشی عطا کر دے گا، ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں انہیں کم کر دے گا۔ لیکن اگر ہم حرص میں، لالچ میں، طمع میں آ گئے اور ہم نے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو پھر وہ جبار اور قہار ہے۔ تو ہمیں اس کی رحمت کو، اس کی رحیمی کو اور اس کی کریمی کو صدا دینی چاہیے، اور وہ بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے ہر اس فرد پہ جو اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ تو ساتھیو، اپنے کاروباری عمل کے اندر، ناپ تول کے اندر، معاملات کے اندر کسی بھی حوالے سے کمی نہ کریں، ناپ تول کو بالکل ایسے رکھیں جو اس کا اصل حق ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔